بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چند ماہ سے خلیجی ممالک اور ترکی کے درمیان پس پردہ بات چیت یا بیک ڈور ڈپلومیسی کی جو خبریں آ رہی تھیں، ان کی رمضان کے آخر میں تصدیق ہو گئی جب ترک صدر رجب طیب اردگان شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی خصوصی دعوت پر سعودی عرب پہنچے۔ اس دورے میں شاہی خاندان اور سعودی حکومت نے ترک صدر کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ دوسری جانب صدر طیب اردگان نے بھی شاہ سلمان کے لیے ہر درجہ عزت و احترام کا مظاہرہ کیا۔ سعودی بادشاہ کو ضعیف العمری کی وجہ سے چلنے میں مشکل ہوتی ہے، چنانچہ شاہی محل کے لان پر استقبالیہ تقریب کے بعد وہاں سے محل کے اندر جاتے ہوئے ترک صدر نے شاہ سلمان کی کونی کو آہستگی سے سہارا دیا، جس سے گھر کے بزرگ کے ساتھ احتراماً سر جھکا کر چلنے کا تاثر پیدا ہوا۔ شاہی خاندان میں صدر اردگان کی اس وزاداری کو بہت پسند کیا گیا۔ سعودیوں نے ترک صدر کے لیے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے دروازے کھولے، جو سعودیوں کے ہاں مہمانوں کی عزت افزائی کی علامت ہیں۔ 2.5 ماہ پہلے طیب اردگان کے دورہ متحدہ عرب امارات میں بھی میزبانوں کی طرف سے اسی قسم کی گرم جوشی نظر آئی تھی۔ صدر رجب طیب اردگان اس وقت خلیج عرب اور فارس میں پائیدار امن کے خواہاں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ایک مضبوط اتحاد قائم کریں اور مسلمانوں کے خلاف اٹھنے والی طاقتوں کا مقابلہ کریں۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے، اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ناظرین اکرام، ترکوں اور آل سعود کے درمیان چپکلش کا آغاز عثمانی دور سے جاری ہے۔ اس دوران امام عبد الوہاب کی فکر سے متاثر خاندان سعود اور ترکوں میں کئی خون ریز تصادم ہوئے، تاہم جب 1932 میں المملکۃ السعودیہ کے نام سے آزاد ریاست قائم ہو گئی تو ترکی کے صدر کمال اتا ترک نے سعودی عرب کو تسلیم کر کے مکمل سفارتی تعلقات قائم کر لیے۔ ابتدا میں ان دونوں ملکوں کے تعلقات بہت عمدہ رہے اور خارجہ امور پر باہمی مشاورت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اسی صلاح اور مشورے کا نتیجہ تھا کہ برطانیہ کے شدید دباؤ کے باوجود سعودی عرب بھی ترکوں کی طرح دوسری جنگ عظیم میں غیر جانبدار رہا۔ ان دونوں ملکوں کے تعلقات میں بال اس وقت پڑا جب شاہ سعود بن عبدالعزیز کا مشورہ رد کرتے ہوئے ترکی 1955 میں امریکہ نواز سینیٹو المعروف معاہدہ البغداد کا اتحادی بن گیا۔ سعودی فرما روا کا موقف تھا کہ دوسری جنگ عظیم میں غیر جانبدار رہنے کی وجہ سے ترکی اور سعودی عرب لڑائی کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہے ہیں، چنانچہ ہمیں سرد جنگ سے بھی خود کو دور رکھنا چاہیے۔ لیکن ترک صدر جلال بایار اور وزیر اعظم عدنان مینیریس کا خیال تھا کہ بحر اسود میں روسی بحریہ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے مقابلے کے لیے مضبوط ترکی کو اتحادیوں کی ضرورت ہے۔ ترکی کے ساتھ عراق، ایران، پاکستان اور برطانیہ امریکہ کی سرپرستی میں بننے والے اس عسکری اتحاد کا حصہ تھے۔ سعودی عرب کے وزیر اعظم شاہ فیصل بن عبدالعزیز سینیٹو میں شمولیت کے حامی تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 1962 میں شاہ سعود کی معزولی کے عوامل میں سے ایک نقطہ بغداد معاہدے سے انکار بھی تھا۔ پھر ایران عراق جنگ کے دوران صدام حسین کی پشت پناہی پر دونوں ملک یکسو تھے اور اس دوران سعودی عرب نے ترکی کو نقد مالی مدد بھی فراہم کی۔ امریکہ کے 1991 میں عراق پر حملے کی بھی ان دونوں ملکوں نے کھل کر حمایت کی اور 2003 کے امریکی حملے کی اصولی مخالفت کے باوجود دونوں نے امریکہ کا ساتھ دیا۔ شام میں بشار الاسد کے خلاف ہونے والی بغاوت میں ترکی اور سعودی سمیت تمام خلیجی ممالک ہم نوالہ اور ہم پیالہ تھے۔ لیبیا اور یمن کے معاملے پر بھی سعودی عرب اور ترکی میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن مصر میں صدر حسنی مبارک کے خلاف عوامی جدوجہد سعودی عرب کو پسند نہ آئی اور پھر وہاں عوامی سطح پر اخوان المسلمون کے بڑھتے ہوئے اثر سے خلیجی ممالک میں خطرے کی گھنٹیاں گونج اٹھی۔ پارلیمانی انتخابات میں واضح کامیابی کے بعد جون 2012 میں جب ڈاکٹر محمد مرسی 51.73% ووٹ لے کر صدر منتخب ہوئے تو خلیجی ممالک اور ترکی کی راہیں جدا ہو گئیں۔
اردگان نے جو اس وقت ترکی کے وزیر اعظم تھے صدر مرسی کی پشت پناہی شروع کر دی۔ آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑے عرب ملک میں عوامی قوت سے ایوان اقتدار میں اخوان کا پروقار داخلہ خلیجی بادشاہتوں کے لیے اسرائیل اور اس کے مغربی اور امریکی اتحادیوں کے لیے بھی تشویش کا باعث بنا۔ چنانچہ مغرب کی ایما پر مصر میں سیکولر اتحاد نے صدر مرسی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور اس کار خیر میں سلفی تحریک النور پیش تھی۔ پارلیمانی انتخابات میں اخوان نے 235 اور النور نے 123 نشستیں حاصل کی، یعنی 508 کے ایوان میں اسلامی قوتوں کا تناسب 2/3 سے زیادہ تھا، لیکن النور مخلوط حکومت سازی کے لیے اخوان کی دعوت مسترد کر کے سیکولر قوتوں کے شانہ بشانہ سڑکوں پر آ گئی۔ سعودی عرب اس کشمکش میں ہر لحاظ سے جنرل السیسی کی پشت پناہی کر رہا تھا تو رجب طیب اردگان اخوان کے اتحادی تھے۔ انہوں نے جنرل السیسی کو قاتل اور غاصب کہا۔ اخوان کے معاملے میں ترکی کے دو ٹوک رویے نے سعودی عرب کی ناراضگی کو صدر اردگان سے نفرت میں بدل دیا اور نوبت یہاں تک آئی کہ 2014 میں سلامتی کونسل کے غیر مستقل ارکان کی نشست کے لیے ہونے والے انتخاب میں سعودی عرب نے کھل کر ترکی کے خلاف مہم چلائی اور انقرہ سلامتی کونسل میں جگہ نہ پا سکا۔ پھر سعودی عرب نے قطر کی اخوان المسلمین کی مدد کرنے پر مخالفت کی اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا، جبکہ ترکی نے ان کا اس بنیاد پر ساتھ دیا۔ سعودی ترک تعلقات میں ایک فیصلہ کن موڑ 2018 میں آیا جب واشنگٹن پوسٹ کے کالم نگار جمال خشوگی استنبول کے سعودی قونصل خانے میں قتل کر دیے گئے۔ سعودی اٹارنی جنرل کے مطابق ذمہ داروں کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ ترک حکومت کا اصرار ہے کہ جرم استنبول میں ہوا، اس لیے مقدمہ ترکی میں چلنا چاہیے۔ پھر لیبیا کے معاملے پر بھی سعودی عرب اور ترکی کے درمیان اختلافات شدید ہو گئے۔ کچھ عرصہ قبل صدر اردگان نے علاقائی اور پڑوسی ممالک سے تعلقات بہتر کرنے کی مہم شروع کی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ کورونا کے نتیجے میں ترک معیشت شدید دباؤ میں ہے۔ روس سے فضائی نظام خریدنے کی بنا پر امریکہ نے ان کے ملک پر پابندیاں لگائی ہیں، جس سے ترک برآمدات متاثر ہوئی ہیں۔ اس سال کے آغاز پر صدر اردگان نے اپنی اسرائیلی ہم منصب کو خیر سگالی کا سندیسہ بھیجا، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات کو بہتر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔ اسرائیل کا جواب مثبت تھا اور ایک عرصے کے بعد ترکی اور اسرائیل نے ایک دوسرے کے ملکوں میں سفیر دوبارہ تعینات کیے۔ گزشتہ ماہ اسرائیل کے صدر اسحاق نے ترکی کا دورہ کیا۔ یہ 14 سال بعد دونوں ملکوں کی پہلی اعلیٰ سطحی ملاقات تھی۔ پھر اردگان نے مصری صدر عبد الفتاح السیسی کی جانب بھی خیر سگالی کے پیغامات بھیجے۔ پھر اس کے بعد اردگان کے دورے کے بعد انقرہ اور ابوظہبی کے درمیان سلسلہ پیغام باقاعدگی سے جاری ہوا اور ان کے درمیان بھی مصالحت کی درخواست قبول کی گئی۔ ناظرین کرام، سعودی عرب خود بھی سفارتی سطح پر مشکلات سے دوچار ہے۔ یمن جنگ سے وہ اس وقت جان چھڑانا چاہتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات پہلے جیسے گرم جوشی والے نہیں ہیں۔ صدر اردگان کے حالیہ دورہ سعودی عرب کا خیر مقدم کرتے ہوئے امارات کے ولی عہد محمد بن زید نے کہا تھا کہ بھائیوں کے درمیان بے تکلف ملاقاتوں سے علاقے میں امن و استحکام کی کوششوں کو تقویت حاصل ہوگی۔ ناظرین کرام، مشرق وسطیٰ کے تنازعات جہاں پیش در پیچ اور حد درجہ گنجلک ہیں، وہیں تقریباً ہر جگہ طاقتور غیر ملکی طاقتوں کے زیر اثر بھی ہیں۔ فرقہ وارانہ رنگ نے مزید معاملے کو پیچیدہ کر دیا ہے۔ ان تنازعات کے کچھ فریق پرجوش باز تذبذب کا شکار، جبکہ ایک بڑی تعداد شکوک و شبہات اور اندیشہ ہائے دراز میں مبتلا ہے۔ لیکن یہ تمام کھلاڑی بے مقصد لڑائی سے اکتائے ہوئے لگ رہے ہیں۔ یہی اس معاملے کا خوش آئند ہے اور لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ مخصوص مفادات کی بارودی سرنگوں اور مذہبی منافرت کے ٹائم بموں سے اٹا ہوا یہ راستہ چھوڑتے ہوئے تمام مسلم ممالک ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں گے۔